أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد وصل الكلام إلى ومما ذكروا من المسوغات أن تكون النكرة محصورة نحو إنما في الدار رجل أو للتفصيل نحو الناس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته. گفتگو كان الكلام في المسوغات في مسوغات الابتداء بالنكرة، ابتدا کے ذریعے سے نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنے کے جو مسوغات ہیں اس کے اندر گفتگو چل رہی ہے، اور بیان کیا ابن ہشام انصاری نے کہ کل 10 جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق کل 10 مسوغات ہیں. کتنے کل؟ ایک ایک کر کے ہم نے پڑھے، دقیق عبارتیں تھی اس کے اندر، اور الحمدللہ یہاں تو والذی یظہر لی انہا منحصرۃ فی 10 امور، یہ کیا بولے؟ 10 کے اندر کیا بولے؟ منحصر ہے. یہ اچھا، آج کہہ رہے ہیں کہ نحوین نے اس کے علاوہ بھی جو 10 میں نے بیان کیا اس کے علاوہ بھی نحوین نے کچھ مسوغات ذکر کیے ہیں. ابن ہشام انصاری نحویین کے جو مسوغات ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر اشکالات کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ مثلا نحوین نے کیا کیا؟ نحوین نے ایک مسوغ بیان کیا کہ جب بھی مبتدا جو ہے نا وہ محصور ہو کے واقع ہو جائے. کیا ہو جائے؟ انما یا اللہ کے ذریعے سے جو حصر ہوتا ہے اس کے بعد مبتدا آ جائے تو کہہ رہا ہے اگر وہ مبتدا نہ کرا ہو تو اس کے ذریعے ابتدا کرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ حصر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے بتائیے؟ حصر ہو رہا ہے. ایک دوسرے بیان کیا، یا جو ہے نا وہ نکرہ کے ذریعے سے آپ ابتدا کر سکتے. کب؟ جب یہ مبتدا تفصیل کے لیے آ رہا ہو، ما قبل جو کلام ہے اس کی تفصیل کے لیے آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ابتدا کرنا جائز ہے. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو کہہ رہے ہیں یہ 2 مورد بیان کر رہے ہیں. یا کہہ رہے ہیں کہ فاء جزا کے بعد آ جائے مبتدا، فاء جزا کے بعد اگر نکرہ اسم آ جائے تو اس نکرہ اسم کو مبتدا بنا سکتے ہیں. ابن ہشام انصاری تینوں مورد پہ اعتراض کر رہے ہیں. ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں جو میں نے تحقیق ہے نا وہی 10 مورد ہیں. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے بیان کیے ان کے اوپر کیا اشکالات کر رہے ہیں. ابن ہشام انصاری مثلا اس کی مثال انہوں نے کیا دی؟ غور و سنیں. نحوین لا کی مثال دی، مبتدا اگر محصورہ ہو تو نکرہ ہو تو ابتدا کر سکتے ہیں. اس میں نکرہ اگر محصور واقع ہو رہا ہو تو اس میں نکرہ سے ابتدا کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس کے محصور ہونے کی وجہ سے. مثال کیا؟ انما فی الدار رجل. ابن ہشام انصاری اعتراض سے کر رہے ہیں. اعتراض ابن ہشام انصاری ہے کہ بھائی یہاں پر انما نہیں ہوتا نا تب بھی ابتدا کرنا جائز ہے. کیوں؟ ابھی ہم نے پڑھ لیا 2 دن 3 دن مسلسل، اب تو زبانی یاد ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. کیوں آغا ابرار شیخ ابرار لماذا؟ ادھر دیکھیں میری کتاب چھوڑ دیں. انما فی الدار رجل، نحویین آ کے کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ انما کی وجہ سے رجل کو نکرہ بنا سکتے ہیں. ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ اے نحویو اگر انما نہیں ہوتا نا تب بھی رجل کو یہاں نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں. کیوں؟ لماذا؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جب اس کی خبر جو جار مجرور یا ظرف واقع ہو. شاباش اگر یہ پیچھے پڑھ لیا فی الدار ہے جار مجرور ہے. شفاعت کا دماغ چلنے لگ گیا. مغنی کا درس کیا فائدہ ہوا؟ احسنت. فی الدار خبر کیا ہو گیا؟ جار مجرور سے جملہ کیا ہو گیا؟ بولے مقدم ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں انما کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ ایک اعتراض انہوں نے کیا. دوسرا جو نحوین نے کے بولا کہ الناس رجلان رجل اکرمتہ، الناس مبتدا، رجلان لوگوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ رجل کہ جس کا ہم اکرام کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کی اہانت کرتے ہیں نا. آج ہماری سب کی زندگیوں میں ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کا احترام ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان پیٹ پیچھے برائیاں کرتا ہے. کہتے بدتمیز آدمی آ کے جو ہے وہ مدرسے میں جب دیکھو صفائی کا بول دیتے ہیں. میرے بارے میں لڑکے کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں ہمیشہ آگے کبھی واش روم پکڑ لیتا ہوں، کبھی کمرے پکڑ لیتا ہوں.
تو دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کیا، ایک اچھی شخصیت، ایک بری شخصیت، ایسا ہی نہ یہ واقعی مثال ہے یہ. تو الناس رجلان رجل اکرمتہ ورجل اہنتہ. ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے نا یہ رجلانے کے بعد نحوین کیا بولتے ہیں، رجل کو مبتدا بنا سکتے ہیں نکرہ، کیوں؟ کیونکہ مبتدا تفصیل کے لیے آ رہی ہے. ماقب جو رجلان ہے نا اس سے کیا بولیں، ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں بھائی یہاں پہ جو ہے یہ اس کو جو ہے نا وہ مبتدا نہیں ہے، اس کو جو مبتدا بنا رہے ہیں نا مبتدا نہیں بنائیں گے اسے، بلکہ کیا ہے یہ بدل ہے، یہ ماقب سے کیا بولیں، بدل. کون سا بدل ہے؟ بدل تفصیل. بدل ماقب جو رجلان کے اندر اجمال ہے نا، لوگ دو قسموں کے، دو طرح کے. اب وہ دو طرح کیسے اجمال ہے، اس کو آ کے بدل آ کے تفصیل دے رہی ہے. تو کہہ رہے ادھر بھی آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا بنا کرا جائز ہے غلط ہے، ہم نہیں مانتے. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور تیسری اس کے اندر ان مذا عیر فعیر فی الرباط. ابن ہشام انصاری یہاں پہ کیا بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تیسرے کے اندر یہاں پہ جو ہے نا وہ عیر آخر، یہاں پہ جو ابتدا ہوئی نا عیر کے ذریعے سے، تیسرے میں کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں فعیر، فاء جوابیہ کے بعد اس میں نکرہ. عیر کس کو بولتے ہیں؟ گدھے کو بولتے ہیں عیر. ایسا ہی ہے نا. عیر بالفتح کس کو بولتے ہیں؟ گدھے کو بولتے ہیں. اور بالکسر کس کو بولتے ہیں؟ عیر. کس کو بولتے ہیں؟ آغا ابرار، عیر کس کو بولتے ہیں؟ عیر بالفتح اور بالکسر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، دیکھیے گا اس کو کس کو بولتے ہیں عیر. فعیر فی الرباط. ابن ہشام کہہ رہے ہیں یہاں پہ عیر جو ہے نا فائے جوابے کیسے نہیں ہے، عیر کیا بولے، عیر فی الرباط میں عیر ایک وصف مقدرہ کی وجہ سے نکرہ کیسے ابتدا ہو رہی ہے. تو آپ کے جو مارے جو کیا وہ غلط ہیں. یہ پورے درس کا خلاصہ، مطلب واضح ہوا، آسان ہے بالکل درس آج کا. اب عبارت دیکھیں، ایک دو مطالعے میں نہیں بیان کیے، وہ درس کے اندر بیان کروں گا، دقیق ہیں اور لطیف بھی بہت ہیں. ومما ذکروا من المصوغات. اور کہہ رہے ہیں نحویین نے جو ذکر کیا مصوغات میں سے، ان تکون النکرۃ، نکرہ کیا ہو، نکرۃ اس میں کیا ہے، کس کا اسم ہے، تکونا کا. یعنی تعویل مصدر کریں تو کیا ہونا چاہیے شیخ شفاعت، آغائے شفاعت تعویل مصدر کریں کیا ہوگا اس کو، کون النکرۃ محصورۃ، یعنی اس طرح ہوگا ومما ذکروا، یہ جار مجرور خبر مقدم، کون النکرۃ یہ مبتدا مؤخر، پورا جملہ خبریہ ہے. کتنی بہترین ترکیب ہو گئی، آپ کو پڑھنے ہی مزہ آئے گا. نحو انما فی الدار رجل. او للتفصیل، مورد ثانی کیا بیان کیا، او للتفصیل ومما ذکروا من المصوغات ان تکون النکرۃ للتفصیل. نکرہ کیا ہو بنے، تفصیل کے لیے ہو. نحو الناس رجلان، رجل یہ جو رجل اس میں شان سال ہے، یہ نکرہ ہے، اس کے ذریعے مبتدا ہوئی ہے، اکرمت ورجل اہنتہ اسی کے پرتف ہو رہا ہے. وقولہ، اور شاعر کا قول، فاقبلت زحفا علی الرکبتین. فاقبلت زحفا یعنی کہ میں نے جو ہے پیش قدمی کی گھٹنوں کے بل. یہ کیا ہوا تھا، یہ کسی کی بیوی کے ساتھ شاید جو ہے لگا ہوا تھا. یہ ایک دم سے جو ہے وہ شوہر آ گیا تو یہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا دیکھ نہیں لے، آگے اس نے پیش قدمی کی. فصوب لبست، گھبراہٹ میں کیا کہہ رہے میں نے ایک کپڑا تو پہن لیا، وصوب اجر، اور دوسرے کپڑے کو کیا میں بھول گیا، بھولا نہیں، اجرو کھینچنے لگا اس کو، اجرو معنی صاف کرنے لگا. یعنی ہوا کیا تھا، اس دور میں کمرے، یہ امرؤ القیس کے زمانے کا شعر ہے. یہ دوسرے کپڑے سے وہ قدموں کے جو نشان تھے وہ صاف کرنے لگ گیا بیٹھ کے، یہ کہ کہیں اس کے شوہر یا بھائی کو شک نہ ہو جائے. بات واضح نہیں ہو رہی یار حضرات، یہ کیا، یہ عربوں کے اشعار ہیں. اب اس شعر کی مزید تفصیل پوچھنی ہو تو آقا کون صاحب لوگ پوچھیں. وقولهم شہر سرا وشہر ترا وشہر مرعا. اوپر شاید مثال کیا ہے، اوپر کہہ رہے ہیں فصوب نکرہ، نکرہ کے ذریعے ابتدا ہو رہی، کیوں، علی الرکبتین میں جو ہے نا وہ گھٹنوں کے بل چل رہا. تو کیا کیا تفصیل پیش کر رہا ہے، یہ نکرہ کیونکہ تفصیل کے لیے آگے تو مبتدا بنانا کیا بولے جائز ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں، نحوین کہہ رہی ہے. ابن ہشام آ کے رد کریں گے. وقولهم، اور نحوین کے قول، شہر سرا یہ جو مہینے گرا رہے ہیں، جو نجومی جو مہینے، ایک شہر کیا سرا ہے، وشہر ترا، ایک شہر کیا ترا ہے، وشہر مرعا. یہ مناسبتوں سے ہی ہے. ایک شہر ہے جس میں کیا ہے مرعا یعنی زراعت کے لیے ہوتا ہے، جانوروں کو چرایا جاتا ہے. ایک شہر مثلا سرا، ترجمہ جا کے دیکھیے کیا ہے، نہیں دیکھا میں نے.
شہر سرا و شہر ترا و شہر مرعا، کہہ رہے ہیں سارے شہر کے وہ جو اشہر ہے نا، اشہر اس کے لیے کیا بولیں گے؟ تفصیل آ گیا ہے سب کے سب، تو کیوں یہ تفصیل ہے؟ شہر نکرہ ہے نا، اس لیے شہر کو یہاں پہ مبتدا بنا دیا۔ او بعد فاء الجزاء، یا کیا بولے؟ فاء جزا کے بعد تیسرا مورد، وَمِمَّا ذَكَرُوا مِنَ الْمُصَوِّغَاتِ بعد فاء الجزاء، کب؟ جب یہ نکرہ فاء جزا کے بعد واقع ہو جائے، نحو ان مضى عیر، اگر کیا عیر گزر جائے، فعیر فی الرباط، یعنی اگر ایک عیر چلا جائے نا، گدھا چھوڑ کے بھاگ جائے کہیں پہ ادھر ادھر، فعیر فی الرباط، تو کہہ رہے ایک گدھا کیا وہ بندھا ہوا ہے، تو کہہ رہے یہاں پہ فعیر، کیونکہ عیر نکرہ ہے اور کیونکہ فاء جزائیہ کے بعد واقع ہو گیا، اس نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نحوین کہہ رہے ہیں۔ ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں وَفِيهِنَّ نَظَرٌ، ان تینوں میں کیا ہے؟ نظر ہے اس کے اندر۔ اما الاول، پہلا والا کیا ہے؟ آغا شفاعت، آغا ابرار آپ بتائیے پہلا والا کیا ہے؟ نحویین نے اس طرح لکھ لے کونے میں، نحویین نے کہا کہ مصوغات ابتدا نکرہ کے تین مورد اور ہیں، یہ تین مورد، پہلا کیا؟ محصورہ، دوسرا تفصیل، تیسرا فاء جزائیہ کے بعد۔ ابن ہشام انصاری کہہ رہے تینوں کے اندر کیا نظر ہے؟ پہلے کے اندر کیا نظر ہے؟ کہہ رہے فَلِأَنَّ الْإِبْتِدَاءَ فِيهَا بِالنَّكِرَةِ، کہہ رہے پہلے والے میں نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا صحیح ہے، قبل مجیء انما کے آنے سے پہلے۔ عبارت واضح بالکل، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ انما کو نہیں لے کر آئے تب بھی صحیح ہے، کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ لکھ لیں، کیونکہ کہہ رہے فدار خبر مقدم ہے، وہ جار مجرور شبہ جملہ ابھی پڑھ لیا، شبہ جملہ اگر ہو جائے، خبر شبہ جملہ ہو تو کیا بولے؟ وہاں پہ نکرہ کے ذریعے سے آپ ابتدا کر سکتے ہیں۔ ابن ہشام نے کیا کہا وہاں پہ؟ مقدم ہو یا نہ ہو، مقدم ہونا ضروری نہیں ہے، جہاں پہ صفت کا اشتباہ ہو وہاں پہ صرف کیا مقدم کریں گے، یہ بات بھی یاد رکھیں ابن ہشام کا۔ بعض نحویین نے کیا بولا کہ نہیں مقدم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسرا نہیں کیا؟ تفسیر کے لیے، فَالِاحْتِمَالِ رجل، کہہ رہے ہیں کہ رجل جو ہے نا، رجل الناس رجلان، رجل کا آپ نے بنایا تھا مبتدا، کہہ رہے ہیں احتمال ہے کہ رجل جو ہے نا، رجل اول للبدلیہ، بدل کے لیے ہو، والثانی عطف علیہ، اور دوسرے کو اسی پر، والثانی عطف علیہ، دوسرا کیا اسی پر عطف ہو، کقولی، جیسا کہ کیا شاعر قال وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْن، رجل صحیح ہے، ورجل رما، یہاں پہ دیکھیں رجلین سے رجلین جر کے ساتھ آگے، کیوں؟ کیونکہ بدل ہے رجلین سے۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اسی طرح کیا رجلان سے بدل، رجلان کی خبر ہے تو وہی اعراب آ گئے، یہاں پہ مبتدا کی وجہ سے نہیں ہے کہ مرفوع ہے یہ، بلکہ کیا بدل تفصیل کی بنا پر مرفوع ہے۔ رجلن صحیح ہے ورجلن رما، تفصیل آگے رجلین کی، کہہ رہے ہیں وَيُسَمَّى بدل التفصیل، اس بدل کو کیا کہتا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کو بدل تفصیل کہا جاتا ہے۔ والاحتمال، تیسری مثال کے اندر جو اسی کی تھی، یعنی کہ کس کی تھی یہ بتائیے؟ تفصیل کی، نہیں تفصیل کے لیے۔ والاحتمال الشہر الاول الخبریہ، کہہ رہے ہیں کہ احتمال ہے کہ پہلا جو ہے نا شہر سرا، وہ نکرہ نہیں بلکہ کیا ہو؟ خبر ہو وہ۔ والتقدیر، تقدیر اس طرح سے اشہر الارض الممطورہ، وہ کہ جو ممطورہ جو بارش برسانے والے زمین پر مہینے ہیں، وہ شہر ذو سرا، کیا ہے بولے؟ وہ شہر ذو سرا کیا بولے؟ خبر، کس کے لیے؟ اس اشہر الممطورہ کے لیے۔ آئی بات سمجھ نہیں آئی؟ کہہ رہے ہیں یہ خبر ہونے کا احتمال ہے، ای ذو تراب ندن وشہر تری فیہ الزرع وشہر ذو مرعا، یعنی یہاں پر جب اس کو خبر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، خبر مقدم شہر ذو سرا، ای ذو تراب ندن وشہر تری فیہ الزرع وشہر ذو مرعا۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اس کو خبر مقدم وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤخر بن جائے گا۔ کہہ رہے ہیں ادھر کوئی یہ ایسا نہیں کہ اسی کی دیر سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابتدا کر رہے ہوں، احتمال ہے کہ کیا ہو؟ خبر ہو۔ والاحتمال ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ احتمال شعر کے اندر، شعر آ گیا اب اس کے بعد، شعر میں کیا تھا؟ فَثَوْبٌ لَبِسْتُ وَثَوْبٌ أَجُرُّ، کہہ رہے ہیں احتمال ہے شعر کے اندر نسیت وأجر، والاحتمال نسیت وأجر للوصفیہ والخبر محذوف، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نکرہ موصوفہ ابتدا واقع ہو سکتا ہے، کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو ثوب لبستو صفت ہے ثوبن کی، اور اجرو صفت ہے ثوبن کی، یہ دونوں ابتدا ہے، اور خبر کیا وہ محذوف ہے۔ خبر کیا بولے؟
یعنی کیا ای فمنہا ثوب نسیتہ وثوب نجر، ایک کپڑے سے کیا کیا میں نے بھول گیا اس کو پہننا، اور دوسرے سے کیا کرنا شروع کیا، وہ نشان مٹانا شروع کر دیا، کوئی آگے دیکھنے لے، باہر سے تعلیم آ کے دیکھ لے گا بہتری ہوگی۔ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا، اور کہنا احتمال ہے کہ یہ دونوں کون دونوں، نسیتو اور اجرو، خبران وسمى صفتان مقدرتان، یہ دونوں کے دونوں خبر ہوں، وسمى یعنی وہناک، اور ان دونوں کے لیے کیا ہے، صفت مقدرہ، تقدیر میں صفت رکھی جائیں، یعنی کیا، ای فثوب لی نسیتہ وثوب لی اجرہ، تو کہنا یہ احتمالات موجود ہیں، نہیں احتمال ہے، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ نکرہ کے جیسے ابتدا بنا سکتے ہیں؟ آپ کی بات کیا بولے غلط ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن حشام انصاری۔ جملہ کافی نہیں ہے، جملہ ہے نا خبر، کیا ہے جملہ؟ نسیت و اجرت، نسیت فعل ماضی جملہ خبر نہیں نا، جملہ خبر ہو تو نہیں نا، ابن مالک کا قول ہے صرف، وہ اجمانی ہے اس پہ، نہیں وہ دن بیان کیا تھا، صرف شبہ جملہ، جملے والی بات کو صرف ابن مالک نے کیا وہ بیان کیا تھا ہم نے کہ اس پہ جو ہے وہ حیان کا اشکال ہے۔ وَإِنَّمَا نَسِيَ، اچھا یہاں تک بات واضح، بالکل عبارت واضح ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، آغا کون ہے؟ آغا شفاعت شیخ ابرار، والامر سہل۔ اب یہاں پہ یہ بات کوئی بیان کرنی تھی، اب یہاں پہ ان کو شاید بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ، کیونکہ شعر آیا تھا تو ان کو ایک معنی بیان کر رہا صرف، کوئی یعنی کہ ترکیبی حوالے سے بات نہیں کہہ رہا۔ وَإِنَّمَا نَسِيَ ثَوْبَهُ، کہہ رہا اس نے کپڑے کیوں بھولا، وہ گھٹوں کے بعد چل رہا تھا، بدبخت کپڑے جو پہن لیتا، کہہ رہے کیوں، کہہ رہے وَإِنَّمَا نَسِيَ ثَوْبَهُ، اس نے اپنے کپڑوں کو کیوں بھولا، وہ کہہ رہے ہیں لِشُغْلِ قَلْبِهِ بِهَا، بِهَا ہے آپ لوگوں کے پاس، کہہ رہے ہیں کیوں، کیونکہ جو ہے نا اس عورت کے اس کا دل جو ہے نا وہ ایسا ہو گیا تو اسی کو دیکھ رہا تھا، وہ عورت کو دیکھ کے کپڑے وپڑے بھول کے اسی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ ہے آغائے ابرار، وہ اتنا مشغول تھا وہ خدا کے معجزات دیکھنے میں کہ وہ اس نے پہننا بھول گیا، وہ کما قال، جیسا کہ کہنا کہہ رہے ایسی ایک اور مثال ہے، ایسا یہی نہیں ہوتا شعرا کے پاس یہ اپنے کپڑے بھولا ہو، کہنا ایک اور شعری ہمارے پاس، یہ معنی بیان کر رہا صرف، ایسا کوئی ایسا خاص ربط نہیں ہے، جو بھولا کیوں، یہ ایک معنوی جو ہے نا چیز بیان کر رہا ہے، کہہ رہے جیسا کہ امرؤ القیس کا شعر ہے، یہ امرؤ القیس کیا کرے، وَمِثْلُكِ بَيْضَاءِ الْعَوَارِضِ طِفْلَةً، یہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا مغنی مزہ ہے، نہیں تو اشعار ایسی بکواس اشعار ہے۔ وَمِثْلُكِ، اور کہہ رہے تمہاری طرح، اس خاتون کا بھی یہ بھی جو ہے نا بھول گیا ہے، بدبخت بھی ہے۔ وَمِثْلُكِ بَيْضَاءِ الْعَوَارِضِ، جب تم اپنے دانت کھولتی ہو نا، عوارض یعنی کیا، یہ انیاب، یہ داڑیں، جب تم کھولتی ہو تو اتنی وہ سفید ہے وہ کہ کیا کرتے ہیں، طفلۃ لعوب، لعوب بولتے ہیں اس عورت کو جو بہت زیادہ کھیلتی ہے، کیا کرتی ہے آج بات، ہاں یعنی پکڑ لے مرد کو چھوڑتی ہی نہیں ہے وہ، تو کہہ رہے جب تم جو ہے وہ تمہارے تو دانت، اور پھر تم جو ہے وہ کھیل میں لگا کے رکھتی ہو، تو نسینی اذا قمت سربالی، تو کہہ رہا جب تم مجھے کھیل میں لگا کے رکھتی ہو، اور جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو اپنا کیا وہ شلوار جو یا وہ جنگیا پہننا بھول جاتا ہوں تمہارے دانت اور وہ تمہارے کھیلنے کے اتنا کیا رہتا بتائیں، مگن رہتا ہوں آگے ابرار کہ بالکل بھول جاتا ہوں، میں ایسے ہی کمرے سے باہر نکل جاتا ہوں، سب کو پتہ چلتا کیا حرکتیں کر رہا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ تنسینی، یہاں پہ کیا ہے تنسینی، کہہ رہے ہیں جس طرح یہاں پہ شاعر بھول گیا اس طرح وہاں پر بھی کیا کپڑے پہننا بھول گیا، یہ شعراء کا کام یہی ہے، کچھ نہ کچھ یا تو انڈرویئر بھول رہے ہوتے ہیں یا جو ہے نا وہ کپڑے پہننا بھول رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا جَرَّ کیا لکھا ہوا یہ، وَإِنَّمَا جَرَّ الْآخَرَ لِيُعْفِ الْآثَرَ عَنِ الْقَافَى، عبارت سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگ مغنی پڑھ چکے ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ حاشیے دیکھ کے بغیر بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، کیا نہیں کون بتائے گا؟ ہاں شیخ جعفر علوی مغنی بابر علی پڑھ چکے پورا، کیا کہنا چاہ رہے چلے بتائیں یہاں پہ، جس نے بتایا اس کو ربع دینار ملے گا، دیکھا یہ آپ لوگوں نے مغنی پڑھی ہے، کس کے پاس پڑھی تھی، کس کے پاس پڑھی تھی،
کیا ہے مسئلہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کپڑا تو سمجھ آئے گی بھول گیا پہننا ہو، کیوں؟ کیونکہ شعرا بھول جاتے ہوں اس عورت کے جو ہے نا حسن دیکھنے میں کیا تھے بتائیں، اتنا مگن تھا کہ بھول گیا وہ. وَإِنَّمَا جَرَّ معنی یہاں پہ جو ہے نا پوچھنے کے، دوسرے سے پوچھنا کیوں شروع کیا؟ وَإِنَّمَا جَرَّ الْآخِرَ، دوسرے کپڑے سے وہ زمین کو صاف کرنا شروع کر دیا. اب اس دور میں مٹی ہوگی، وہ قدم کے نشان جمع ہو گئے ہوں گے. کیوں؟ لِيُخْفِي، اس کے اوپر لکھے لِيُخْفِي، لکھے اوپر لِيُخْفِي الْآثَرَ عَنِ الْقَافَةِ، تاکہ اثر کو چھپا دے عن القافہ، اس سے کہ جو آ کے تتبع کرے گا بعد میں. قافہ یعنی کیا؟ وہ حضرات، قافہ شناس نہیں ہے یہاں پہ، وہ حضرات کو جا کے تتبع کرتے ہیں. قافہ یعنی کیا؟ بمعنی الذین تتبعون الاثر، کہ مثلا عربوں میں جو ہے نا وہ قدم کا پاؤں کے نشان دیکھ کے پہچان دیتے ہیں. عرب والے تاریخ ہے یہ، پاؤں کا جب نشان دیکھتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے. یہ یہاں تک کہ تاریخ اس میں لکھا ہوا ہے شام میں اور عرب کے اندر یہ جملے موجود ہیں، یہ کہ مینگنی دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بکری کی یا بکرے کی ہے. اتنے ہوشمند ہوتے تھے یہ شام، حجاز، یمن والے. بات آ رہی تو کرے جلدی لسٹ بیٹھ کر یا کہ تو پتہ چل جائے گا میں اس کی جو ہے نا وہ، یہ میں نے بیان کی ہے بیگم کے ساتھ. آج کل کا ماحول بھی ایسا، اس دور میں بھی ہو سکتا ہے کسی کا لگا ہوا یہ اور بعد میں کسی دوست کو پتہ نہیں چلا تو یہ کیا ہے میرے متا وغیرہ کیا ہے آگا برا، تو اس نے کہا جلدی سے جو ہے وہ میں یہ اپنے گناہ کے جو نشان ہے یا ثواب کے نشان اس کو مٹا دوں. عبارت سمجھ آئی؟ یہ کمال مغنی کا. یہ اب آپ لوگ کیا سوچ رہے تھے یہاں پہ؟ وہ شاعر سوچ رہے ہیں قافیہ، قافیہ عافیہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا جَرَّ الْآخِرَ، دوسرے کپڑے کو جرہ کیوں صاف کر رہا؟ جرہ معنی صفائی ہے، کیوں اس کو جو ہے پہنچ رہا تھا اس سے؟ تاکہ کیا ہے لِيُخْفِي الْآثَرَ، اثر جو تھا اس کو کیا کرتے بولے عن القافہ. قافہ نہیں کیا ہے جو بعد میں آ کے سرچ کریں گے بھئی کون آئی تھی اس کے ساتھ، کس لڑکی کو ساتھ لے کر آیا تھا، یہ اس سے کیا چھپا دیا جائے. وَلِهَذَا زَحَفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اسی وجہ سے کیا کیا اس نے گھٹنوں کے بل کیا وہ صاف کرنا شروع کر دیا. بیٹھ کے بھی جلدی دیتے ہیں یہ کر کے جلدی صاف کرو، یہ سید مشتبہ آ جائیں گے، کوئی دیکھ لے گا خامہ خامہ کام خراب ہوگا. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اس طرح کوئی پڑھائے گا آپ لوگ کو اتنی دقیق طریقے سے؟ کون ہے؟ کبھی نہیں پڑھائے گا. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اما تیسرا. اب آگے تیسرا کیا تھا؟ یہ بریکٹ میں ڈالا، اس کو بریکٹ میں لے کر آ جائے. وَإِنَّمَا نَسِيَ ثَوْبُ سے وَأَمَّا الثَّالِثَةُ تک، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت تھی کوئی بیان کرنے کی؟ یہ صرف معنی بیان کر رہا ہے شعر کا، وہ نحوی کا کام نہیں ہے. معنی یہ اگر کوئی معنی بیان ہوتا تو چلو کوئی مطلب بھی ہوتا ہے، میں کوئی معنی بیان کر رہا تھا. صرف کیا بولے طلبہ کو اور جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا شعر بیان کر دیا. اب آغا شفاعت خواہی رات بیٹھ کے یہ سوچتے رہیں گے، بات آج ضروری نہیں ہو رہی کہ کس طرح جو ہے نشان مٹانے. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَلِأَنَّ الْمَعْنَى، اما تیسرا کیا ہے؟ کیا کہتا ہے نحویین نے؟ فاجدہ. یہ بات ابن حشام صاحب کہہ رہے ہیں فَعَيْنٌ آخر ثُمَّ حُذِفَتِ الصِّفَةُ، صفت کو کیا کرتی ہے؟ حذف کر دیا. عین آخر ہے، صفت کو حذف کر دیا اور وصف تقدیر میں ہو تو ایسے نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا. الاول پہلا مسبق تھا، یہ تو واضح بالکل. یہ کہنا ادھر کیا صفت کا حذف کر دیا. وَرَأَيْتُ فِي كَلَامِ محمد ابن حبیبہ، اور کہہ رہے کہ میں نے کیا محمد ابن حبیب کے کلام میں دیکھا. اب محمد ابن حبیب نے کیا کہا؟ قال یونس قال رعبہ. صحیح ہے. اچھا یہ آپ لوگ دیکھ کے آئیے گا، مجھے تھوڑا سا یہاں پہ خود اشتباہ ہو رہا ہے. یا تو یہ جو غور سنیں، یہ اہم مطلب ہے، یہ غور سنیں عبارت دوبارہ. ورأیت ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں یہ جو میں نے مطلب بیان کیا معنی مطلب، یا تو میں نے اس کو محمد ابن حبیب کے کلام میں دیکھا ہے، یا آگے جو بات آ رہی ہے اس کو کیا میں نے محمد ابن حبیب کے کلام میں دیکھا. مجھے خود ابھی تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا یہاں پہ. الغرض جو بھی ہے مطلب سمجھ آ رہا ہے، دقیق ہے یہ. آگے کون ہے؟ وَرَأَيْتُ فِي كَلَامِ محمد ابن حبیبہ. ابن حشام انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا محمد ابن حبیب کلام میں. کیا دیکھا؟ وہ آگے والا مطلب یہ ظاہر نہیں، پیچھے والا مطلب ہی لگ رہا ہے. یہ جو میں نے مطلب معنی میں بیان کیا نا ثواب والا، اس کو کیا میں نے کہاں دیکھا؟ محمد ابن حبیب کلام میں. یہ ہو سکتا ہے، یعنی آگے جو آ رہا ہے قال یونس سے. دونوں احتمال موجود ہے ادھر. آگے والا زیادہ لگ رہا ہے ایسے، لیکن آگے والا نہیں ڈیسٹ نہیں ہو تو ایک الگ بھی مطلب بتا رہا ہے. اچھا
نہیں ورأیت فی کلام محمد ابن حبیبہ، میں نے دیکھا محمد ابن حبیب کلام میں، غور سے سنے ادھر، اچھا مطلب بتانا، کہہ رہے حبیب وحبیب ممنوع من الصرف لأنه اسم امی، کہہ رہے ہیں اور حبیبہ جو ہے نا اس کے اوپر آپ محمد ابن حبیبہ پڑھیں گے، ابن اضافہ اور حبیب کی طرف، اور حالت نسبی اور جری میں غیر منصرف کے اوپر کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے۔ کل ایک بہت ہو سکتا ہے اشتباہ کتابی ہو کہ بڑے جو ہے نا ایران کے محقق ہونے کی کتاب پڑھ رہا تھا اور فارسی کے اندر جنت العاصمہ، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا حالت نسبی اور جری میں کسر آتا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے جو کہ غلط ہے۔ حالت نسبی اور جری میں کیا ہوتا ہے بتائیں؟ غیر منصرف پر فتح ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اشتباہ کتابی اشتباہ ہو، خطی اشتباہ ہو۔ وہ حبیب یہ کہنا حبیب کیا بولے؟ ممنوع من الصرف، غیر منصرف ہے، لأنه اسم امی، کیوں؟ کیونکہ حبیب اس کی والدہ کا نام ہے، ایک والدہ کا نام ہونا علم اور دوسرا تانیث، تو کہہ رہا غیر منصرف ہو گیا، حبیبہ پڑھنا ہے اس کو۔ ورأیت فی کلام محمد ابن حبیبہ قال یونس، کیا دیکھا میں نے کہ یونس نے کہا، میں بھی اس سے ملا دیتے ہیں، ویسے دیکھی گا اس کو جا کے، اس کو جا کے آپ سب نے دیکھنا ہے، آغا عیدی نے پوچھوں گا اچھا کہ یہ کس سے مربوط ہے؟ قال یونس قال رعبہ، یونس نے کیا کہا؟ قال رعبہ، کہ رعبہ نے کہا المطر شہر سرا الی آخر، اس طرح پڑھا اس نے، المطر پیچھے عبارت دیکھیں، شہر المطر شہر سرا، اس طرح پڑھا اس نے۔ ادھر شروع میں ہم نے کیا کہا تھا؟ وقولهم شہر سرا و شہر سرا و ترا و شہر مرعا، ادھر کہہ رہے ہیں کہ کیوں شہروں کے ذریعے سے نکرہ کے ذریعے سے کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہ تفصیل کے لیے آ رہا ہے، ماقبل جو ہے نا اشہر اس کی تفصیل کے لیے، اشہر الارضی کی کیا بولے؟ یہ شہر تفصیل کے لیے، اور اس لیے اس کو مبتدا بنایا تھا۔ ابن ہشام انصاری کہہ رہے کہ یونس محمد ابن حبیب نے کہا کہ میں نے یونس نے کہا کہ میں رعبہ نے کہا کہ اصل میں المطر شہر سرا و شہر ترا و شہر مرعا، اس طرح ہے۔ وہذا دلیل، کہہ رہے خود یہ عبارت دلیل ہے کہ انہ خبر، کہ شہر کیا بولے؟ ابن ہشام نے پیچھے کیا کہتا ہے؟ والاحتمال والاحتمال الشہر الاول الخبریہ، کہہ رہے اب خود یہ رعبہ کے قول نے آ کے بیان کر دیا، اس نے پڑھا اس طرح المطر شہر سرا و شہر ترا، تو مطر مبتدا، شہر کیا بولے؟ خبر۔ ولا بد من تقدیر مضاف قبل مبتدا، کہہ رہے اور ادھر ضروری ہے مطر سے پہلے کیا رکھنا؟ مضاف کو تقدیر میں رکھنا، لکھنا قبل مبتدا نہیں قبل المطر۔ کس طریقے سے پڑھنا؟ اشہر المطر، مطر کے مہینے کتنے مثلا وہ یہ 3 ہے، وہ شہر ترا ایک مہینہ ہے، میں اس کو اس طرح بول دوں مثلا کہ سردیوں کا موسم، بہار کا موسم، خزاں کا موسم، یہ 3 مہینے۔ بات آ رہی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ اس کا دقیق ترجمہ کچھ اور ہے، وہ دیکھ کے آئیے گا، نہیں دیکھا ہم نے۔ ولا بد من تقدیر مضاف، کہہ رہے مضاف کو رکھنا ضروری، کس سے پہلے؟ قبل المبتدا، مطر سے پہلے، کیوں؟ لتصحیح الاخبار عنہ بالزمان، تاکہ اس مطر کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو زمان کے بارے میں۔ اشہر زمانہ، شہر زمانہ ہے نا، تو کہہ رہے زمانے کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں اشہر کے بارے میں، تو ضروری ہے کیا؟ اس المطر کے پہلے ایک اشہر رکھنا، تاکہ کیا تھوڑی تخصیص ہے، تخصیص آئے گی تبھی کیا ہوگا بولے آپ خبر دے پائیں گے، اللہ خبر دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ اشہر کون سے اشہر؟ اشہر خود نکرہ ہو جائے گا، بات آ رہی ہے؟ اشہر المطر تھوڑی تخصیص مل گئی، بات آ رہی ہے؟ اب مفید ہے اب کہ بھئی بارش والے مہینے کیا ہوتی ہیں؟ شہر ترا، شہر سرا، شہر مرعا، مرعا ہے یا ترعا ہے؟ ہاں مرعا چراگاہ کو بولتے ہیں۔ اقسام العطف، الحمدللہ یہاں تک جو ہے وہ ایک مسوغات ابتدا بنکرہ کی بحث ختم ہو گئی، اور اقسام العطف سے انشاءاللہ سیأتی الکلام یوم السبت بإذن اللہ تعالی، والحمدللہ رب العالمین۔